الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک دفعہ پھر مدنی چینل کے سلسلے نیک بننے کا نسخہ جاری ہے، اس میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک سلسلے کی برکت سے ہم سب کو نیک بنائے، ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے، کیونکہ یہ سلسلہ مدنی انعامات سے ہی متعلق ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آئیے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، جو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعہ کتاب ہے نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت کے موضوع پر شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف ہے۔ اس کی ابتدا میں ہی درود پاک کی جو فضیلت لکھی ہوئی ہے، آئیے وہ فضیلت ہم سنتے ہیں اور اپنے سلسلے میں درود پاک کی برکتیں شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو اچھے اخلاق کی طرف بلاتا ہے، اچھے اخلاق کی دعوت دیتا ہے، اور اس بات کی تعلیم دی ہے دین اسلام نے کہ جو بھی اس کا ماننے والا ہے اس کے اخلاق ایسے ہوں کہ کسی مسلمان کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی مسلمان کی اس کی وجہ سے دل آزاری نہ ہو، اس کی گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ دوسرے مسلمانوں کے دل میں اس کی گفتگو سے، اس کے اخلاق سے خوشی داخل ہو، دوسرے مسلمانوں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی دلائی ہے، جیسا کہ المعجم الکبیر کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، یعنی نفلی جو اعمال ہیں ان میں افضل ترین عمل جو ہے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کو کہا گیا۔ تو ظاہری بات ہے جس مسلمان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس مسلمان کی گفتگو اچھی ہے، جس مسلمان کا دوسرے مسلمانوں سے، دوسرے لوگوں سے ایک میل جول کا اچھا طریقہ ہوگا، اس کی گفتگو کا انداز اچھا ہوگا تو اس کی وجہ سے مسلمان خوش ہوں گے۔ اور اگر گفتگو کا انداز اچھا نہیں ہے، آپ بات صحیح کر رہے ہیں لیکن آپ کی گفتگو کا انداز صحیح نہیں ہے تو دوسرے مسلمان کو اس وجہ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، بات کا مطلب کچھ اور لیا جا سکتا ہے اور یوں دل آزاریوں کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا یہ جو سلسلہ ہے نیک بننے کا نسخہ، یہ بھی ہمیں الحمدللہ ہمارے اخلاق کی بہتری کی طرف لا رہا ہے۔ اس میں ہر سلسلے میں ہم ایک مدنی نام کو شامل کرتے ہیں اور اس کے مطابق بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے، کس طرح ہمارا اس پر عمل ہوگا، کب کب عمل مانا جائے گا، اور اس مدنی نام پر عمل کی برکتیں کیا ظاہر ہوں گی، اور اس مدنی نام پر ہم آسانی سے کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اور بہت کچھ ہم اس سلسلے میں سیکھتے ہیں۔ آج جو ہم نے مدنی نام سننا ہے، آج وہ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی یافور اتاری سلمہ الباری بھی کرم فرما ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج مدنی انعام نمبر 7 جو کہ ہمارے سلسلے میں شامل ہے، تو یہ آپ
حاجی یافور اتاری سلمہ الباری جو کہ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ہیں، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آئیے مدنی نام نمبر 7 کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی مدنی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے، اور آپ کی سعی فہم سے لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملی، وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ آپ دامت برکاتہ العالیہ خوف خدا عز وجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جذبہ اتباع قرآن و سنت، جذبہ احیاء سنت، زہد و تقوی، عفو و درگزر، صبر و شکر، عاجزی اور انکساری، سادگی، اخلاص، حسن اخلاق، جود و سخا، دنیا سے بے رغبتی، حفاظت ایمان کی فکر، فروغ علم دین، خیر خواہی مسلمین جیسی صفات میں یادگار اسلاف ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، چاہے وہ معاملہ انفرادی عبادت کا ہو یا اجتماعی عبادت کا، حقوق اللہ کی بات ہو یا حقوق العباد کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے متعلقین اور محبین کی ان معاملات میں رہنمائی فرماتے ہی رہتے ہیں، اور آپ دامت برکاتہم العالیہ ان کی اخلاق، کردار اور صحت کے حوالے سے بہت زیادہ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ اسلامی بھائیوں کے لیے بنام 72 مدنی انعامات بصورت سوالات ماں رضائے رب الانعام کے مدنی انعامات ہمیں مدنی کام عطا فرمائیں۔ اس میں جو آپ نے آج کے موضوع کے حوالے سے فرمایا کہ مدنی انعام نمبر 7، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے جو عطا کردہ 7واں مدنی انعام ہے، یہ بہت پیارا اور میٹھا اور دل جیتنے والا مدنی انعام ہے۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جب سنیں گے تو انشاءاللہ وہ جھوم جائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ مدنی انعام کیا ہے؟ کیا آج آپ نے گھر یا باہر بھی ہر چھوٹے بڑے حتیٰ کہ والدہ، اور اگر ہیں تو اپنے بچوں اور ان کی امی کو بھی آپ کہہ کر مخاطب کیا؟ نیز ہر ایک سے دوران گفتگو ہیں کر کے بات کی یا جی کہہ کر؟ آپ کہنا جی کہنا درست جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ غور کریں اس پر کہ یہ ایک مدنی انعام ہے، اور اس میں اخلاقیات سنوارنے کے کیسے پیارے مدنی پھول میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ اپنے گھر والوں، پڑوسیوں، بلکہ ہر ملنے والوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا مدنی انعام نمبر 7 جو کہ اخلاقیات کے حوالے سے ہے، اور رکن شورا جیسے فرما رہے تھے کہ یہ مدنی انعام ایسا ہے کہ یہ دل جیتنے والا مدنی انعام ہے۔ واقعی جب ہم نے سنا کہ ہر ایک کو یعنی آپ کہہ کر بلانا ہے، آخر میں بتایا گیا کہ آپ اور جی کہہ کر بلایا جائے، یعنی جب بات کوئی کہے اس پہ جی کہنا اور کسی کو بلانا تو آپ کہہ کے بلانا، تو اس میں درست مدنی انعام مانا جائے گا۔ تو الحمدللہ جس کی یہ عادت ہوگی، تو جیسے رکن شورا میں فرمایا تو انشاءاللہ وہ دل جیتنے والا ہوگا جس کی یہ عادت ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے بھی اخلاق کو درست فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ چند چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، ان میں سے ایک اس چیز کو بھی بیان کیا کہ کسی کے اخلاق کا درست نہ ہونا، یعنی بد اخلاقی کی عادت ہونا، اس سے حسن اسلام چلا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ اخلاق کی درستگی ہو۔ تو مدنی انعام کے حوالے سے اب ہمارا یہ آج کا سلسلہ یہ ہے کہ نیک بننے کا نسخہ، اور مدنی انعام ہے کہ آپ اور جی مطلب آپ کہہ کر بلانا اور جی کہہ کے جواب دینا۔ تو یہ نیک بننے کے حوالے سے اب ہم سب بیٹھے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسے مدنی پھول ملیں کہ جس سے ہم نیک بن جائیں۔ تو یہ آپ کہہ کر بلانا اور
جی کہنا، تو اس سے کیا مطلب اس سلسلے سے کیسے اس کا تعلق ہے، کیسے بندہ نیک بننے کے حوالے سے وہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ رکن شورا نے فرمایا کہ اخلاق جو ہیں، اچھے اخلاق، امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے ہمیں اس کی تعلیم فرمائی، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا یہ انداز دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی اخلاقی تربیت فرماتے ہیں تو بدرجہ اولا خود پر اس کو پہلے نافذ کرتے ہیں، اور یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہوں گے، جو مدنی چینل دیکھتے ہوں گے، کہ امیر اہل سنت جو سنت بیان فرماتے ہیں، جو مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں، تو سب سے پہلے ان پر عمل کرتا ہوا ہم امیر اہل سنت کو پاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ سوال تو آپ نے یہ کیا کہ آپ اور جی کہنے سے نیک بننے کا کیا تعلق ہے، تو تعلق تو یہ ہے کہ اخلاق جو ہے جتنے اچھے ہوں گے، جتنا زیادہ اخلاق میں بلند تر ہوگا، یقیناً اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقرب ہوگا۔ یقیناً نیکیوں کا جو کرنے کا مقصد ہے نیک بننے کا، وہ یہ اللہ کی رضا ہے، بلکہ ہر نیک عمل کا جو یہ کہہ لیجیے کہ بنیاد ہے، یا اس کا جو کہہ لیں کہ جس کے لیے ہم عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا ہے۔ تو یقیناً اخلاق کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 541 میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تو فحش گو تھے اور نہ ہی بد کلامی کرنے والے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسی جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب کے صفحہ 541 کی یہ 157 نمبر حدیث ہے کہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں کامل ترین شخص وہ ہے جو ان میں زیادہ اچھے اخلاق والا ہے، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے معاملے میں بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کہنا اور جی کے ساتھ جواب دینا یہ اخلاق کو درست کرنے کے لیے ہے، اور انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ انسان کا آئینہ ہوتی ہے۔ انسان کے گفتار و کردار سے ہی اس کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ گفتگو میں جتنی زیادہ شائستگی ہوگی، جتنی زیادہ مٹھاس ہوگی، اس سے اتنا ہی زیادہ انسان کا وقار بھی بلند ہوتا ہے۔ اسی لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے ان مدنی انعامات میں سے ہمیں مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا تاکہ اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے انداز گفتگو کے ذریعے دین کا کام بھی بہتر انداز سے ہوگا، اور اچھی گفتگو کرنے والے کے لیے تو احادیث میں بشارت بھی موجود ہے۔ چنانچہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کمرہ ہے جس کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو اچھی گفتگو کرے اور کھانا کھلائے، اور جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھتے ہوئے رات گزارے۔ سبحان تو اللہ۔ دیکھا آپ نے کہ آپ اور جی کہنے والا جو مدنی انعام ہے یہ حسن اخلاق کی تربیت ہے ہماری، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا یہ انداز دیکھا ہے کہ جو بھی مدنی انعام عطا فرماتے ہیں، ہمیں تو 72 مدنی انعام عطا فرمائے ہیں، اور در حقیقت اپنی ذات پر سینکڑوں مدنی انعامات کا نفاذ کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ ایک اپنے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی نواسیوں سے بھی آپ ہی سے گفتگو کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھا امیر اہل سنت کا معمول بھی کہ جس سے بھی گفتگو کرتے ہیں تو اچھے القابات سے گفتگو کرتے ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ مسلمان کی دل میں خوشی داخل کر رہے ہیں۔ سبحان کہ اللہ۔ یہ بھی آپ نے جو روایت بیان کی کہ
مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے. تو یہ الحمدللہ اس جو مدنی انعام کی جو حکمت ہے کہ امیر علیہ سنت نے جو ہمیں عطا فرمایا تاکہ اس کے ذریعے ہمارے اخلاق جو ہے وہ درست ہو جائیں. جو آپ نے فرمایا کہ اس کی حکمت کیا ہے، دین اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، الحمدللہ ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا، یہ ایک پیغمبرانہ خصلت ہے. سبحان اللہ. جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تم میں سے مسلمانوں میں میرے سب سے زیادہ مجھے وہ محبوب ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. سبحان اللہ. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یقیناً ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو واقعی آج اتنے عرصہ گزر گیا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک کو ضرورت نہیں ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے متعلق کوئی بات کہہ سکے. دشمنان اسلام بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہ تھا. سبحان اللہ. اور آپ کے اصحاب میں سے یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی آپ کو پکارتا تو آپ لبیک کہہ کر جواب دیتے. سبحان اللہ. اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ یقیناً اتنے بلند مقام پر کہ انبیاء کے بھی امام، اور جب کوئی پکارے تو لبیک کہہ کر آگے جواب دیں. اب یہ دیکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، اگر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا جو ہے وہ ہم اپنائیں، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے ہماری اس معاملے میں تربیت فرمائی ہے، اور شیخ طریقت آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اور مدنی چینل کے ناظرین نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اگر کبھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور کوئی اسلامی بولتے ہیں یا نگران شورا اس میں امیر علیہ سنت سے مخاطب ہوتے ہیں تو امیر علیہ سنت لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں. تو یہ امیر علیہ سنت کی بہت پرانی طبیعت مبارکہ ہے کہ آپ کو کوئی چھوٹا بچہ بھی آواز دے تو آپ لبیک جی یہ جواب دیتے ہیں. تو الحمدللہ کوئی آپ جناب جیسے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے ارشاد فرمایا کہ آپ اور جناب کہہ کر امیر علیہ سنت کی عادت مبارکہ ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے احباب، اپنے اصحاب، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی ہر ایک سے اتنی خوش اخلاقی اور ملنساری کا برتاؤ فرماتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا گرویدہ اور مداح تھا. اور آپ کے جو خادم خاص تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں 10 برس تک سفر اور وطن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. سبحان اللہ. مگر کبھی بھی 10 سال میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ مجھے کبھی ڈانٹا، نہ کبھی جھڑکا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا بلند اخلاق ہے. اگر واقعی جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی انعامات ہیں، یہ شریعت و طریقت ایک جامع مجموعہ ہے. اور واقعی بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ آپ جناب کہنے کی حکمت کیا ہے. تو جب سرکار، چونکہ ہماری معلومات کتنی، ہم نے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، آج ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع کہاں سے ملتا ہے اور کتنے مواقع ہیں. آج اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو برکت عطا فرمائے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی گھر بیٹھے بٹھائے اسلام، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت، اولیاء کرام کی سیرتوں کے بارے میں آج ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے معلومات حاصل ہو رہی ہے. ایسا یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ جو بھی آپ نے ابھی مثالیں دیں اور مبلغ دعوت اسلامی نے جو بھی مثالیں دیں اور جو اخلاق کے حوالے سے آپ نے بیان کیا، یہ تو جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یا ہمارے اسلاف کے حوالے سے، بزرگان دین کے حوالے سے، نیک لوگوں کے حوالے سے. اب ہوتا یہ کہ جب ہم ایک کسی سے آج کل گہری دوستی ہو جاتی ہے دوست آپس میں، یا آج کل عام بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں میں، تو کوئی آپ کہہ کے بلاتے ہیں تو آگے کہتے ہیں یار کیا آپ کہہ کے بلا رہے ہو، یہ ہم تو دوست ہیں تو کہہ کے مطلب منع کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اسی سے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہماری تربیت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تھوڑی فری شپ ہوتی ہے، اور فری شپ ہوتی ہے اس کے بعد پھر تو تکار شروع ہو جاتی ہے، اور جب تو تکار شروع ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہلکی پھلکی نوک جھوک ہوتی ہے، پھر وہ دل میں بغض اور کینہ پیدا ہوتا ہے اور انسان پھر لڑائی جھگڑے کی طرف جاتا ہے، اور اس کے بعد قتل و غارت پہ بات آ جاتی ہے. آج ہم دیکھیں کہ واقعی
اس مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، ہم سب غور کریں، اور وہ ارباب اقتدار، وہ لوگ جو اس وقت کسی منصب پر ہیں، چاہے وہ گھر کے سربراہ ہیں، چاہے کسی ادارے کے سربراہ ہیں، چاہے وہ کسی اسکول کے پرنسپل ہیں، چاہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، اگر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی انعامات کے اس مجموعے کو نافذ کر دیں اپنے ماتحتوں پر، تو جناب یہ دیکھیں، اگر آپ پسند کریں تو یہ قبول کر لیں، ترغیب دلائیں، انہیں دیں، تو واقعی یہ معاشرہ ہمارا ایسا مدینہ نمونہ پیش کرے گا کہ واقعی لوگ کہیں گے یار کیسا پیارا مدنی ماحول ہے، جیسے دعوت اسلامی کا ماحول ہے۔ اب دعوت اسلامی کا پیغام الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں 150 سے زائد ملکوں میں پہنچ چکا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی یہ مختلف ملکوں سے ہیں، مختلف قبیلوں سے ہیں، مختلف برادریوں سے ہیں، مختلف زبانیں اسلامی بھائیوں کی، مگر الحمدللہ حسن اخلاق کا نتیجہ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق ان کی تربیت جو کی ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی تو غور کریں نا کہ آج گھر کے اندر ایک والد کو 2 بچے سنبھالنا مشکل ہے، وہ بچے لڑ پڑتے ہیں آپس میں، صحیح بات ہے، وہ گھر میں آپس میں بچوں کی امی کے ساتھ نوک جھوک ہو جاتی ہے، مگر یہ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے وابستہ ہیں، یہ کیا امیر اہل سنت نے کیا گھول کے پلایا ان کو کہ یہ اتنی پیار اور محبت کے ساتھ آپس میں رہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ان کو قرآن پاک کے مطابق، حدیثوں کے مطابق، شریعت کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، سبحان اللہ، ان کو شریعت کے مطابق لائے، اور مدنی انعامات کا نسخہ الحمدللہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ میں جو اداروں کے سربراہان سے عرض کر رہا تھا کہ یہ مکتبۃ المدینہ سے رسالہ مل جائے گا، یہ مدنی انعامات کا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس سے بھی یہ ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ واقعی ہم دیکھیں، اب مدنی چینل کے ناظرین لے تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، پڑھے تو صحیح، ایک بار عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل اخلاقیات میں بہتری آئے گی، معاملات میں بہتری آئے گی، عبادات کے اندر بہتری آئے گی، اور انسان پابند ہوگا۔ آج انسان اپنے آپ کو پابند فیل نہیں کرتا، معاشرے کے اندر وائلیشن کیوں ہے؟ آپ دیکھیں ٹریفک سگنل موجود ہیں، اور میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت ملکی قوانین کے حوالے سے جو شریعت سے نہیں ٹکراتے، امیر علیہ سنت ہماری تربیت فرماتے کہ ٹریفک کے قوانین مجھے سمجھ آتے ہیں کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس میں نظام بہتر ہے، تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہمیں پابند رہنے کا ذہن دیتے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ آج کسی اصول کا پابند رہنے کا ذہن نہیں ہے اس کا، تو کل کو وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جب ذہن میں پابند رہنے کا ذہن نہیں ہے تو کل کسی جگہ وائلیشن کرے گا، وہ کہیں بھی جائے گا کہ یار مجھے کیا حاجت ہے اس کی۔ تو اب جب اپنے آپ کو وہ پابند رکھنے کی کوشش کرتا ہے شریعت کے مطابق، اور اپنے آپ کہہ کر بات کرتا ہے، جی کہہ کر بات کرتا ہے، حسن اخلاق کے مطابق بات کرتا ہے، چھوٹوں کو ادب سے بلاتا ہے، تو اب یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ لوگوں میں ہر دل عزیز بنے گا۔ اچھا، اگر ثواب کی نیت سے کرے گا تو ثواب بھی پائے گا، انشاءاللہ۔ اگر بچوں کی تربیت کے حوالے سے کرے گا تو باپ پر لازم ہے۔ اگر وہ ادارے کا سربراہ ہے، اگر وہ امن قائم کرنا چاہتا ہے، اپنے ادارے کے اندر اچھا ماحول بنانا چاہتا ہے، تو اگر اس کو نافذ کرے گا تو انشاءاللہ وہاں بھی سے دینی دنیاوی ہر طرح سے فائدے حاصل ہوں گے۔ میرے آقا کی سنتوں کو اپنانے سے انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدے ملیں گے، انشاءاللہ عز و جل ثواب کی نیت ہوگی تو آخرت میں بھی فائدے ملیں گے انشاءاللہ۔ تو اس ساری گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو مدنی انعامات کا یہ رسالہ جو ہے اس کا نفاذ کر دیں اپنے اداروں کے اندر، اپنے تمام جاننے والوں کو، تاکہ یہ رسالہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ رسالہ جس تک پہنچے گا، اور اللہ کرے کہ عمل کا ذہن بن جائے، عمل کا ذہن بن گیا تو انشاءاللہ جو ہے ہمارا معاشرہ وہ وقت دور نہیں کہ ایک مدنی معاشرہ بن جائے گا، اور انشاءاللہ امن و سکون اور ایک اچھے اخلاق کا جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایک صفت آ جائے گی۔ آئیے اپنے سلسلے میں اسی حوالے سے جو آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے ایک کال شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بابر حسین اتاری ہے، میں گجرات دھوبسڑی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ مجھے شیطانی وسوسوں سے جان چھڑانے کے لیے کوئی نیک نسخہ بتا دیں تاکہ میں نیک بن سکوں۔ جی نیو کراچی گودرا سے بات کر رہا ہوں۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں نیک بن جاؤں، نمازی بن جاتا ہوں، مگر وسوسے ایسے آتا ہے کہ میں نیک نہیں بن سکا۔ تو حاجی صاحب یہ بھی مطلب نیک بننے کے حوالے سے انہوں نے، جیسے ہمارا سلسلہ ہے نیک بننے کا نسخہ، دونوں کی تقریباً یہی تھا کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں لیکن نفس و شیطان ہمیں اس طرف نیکی کی طرف آنے نہیں دیتے۔
تو ہم کس طرح مطلب جو ہے مدنی انعامات کا سنا ہوگا انہوں نے بھی، تو اب وہ چاہ رہے کہ کس طرح ہم کس طرح نیک بنے. دیکھیے آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. A man is known by his company he keeps. ایک آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جائے گا، جس طرح کے لوگوں میں اٹھے گا، بیٹھے گا، کھائے گا، پیے گا، رہے گا، جیسے لوگوں میں اس کی کمپنی ہوگی ویسے اس کا ذہن بن جائے گا. تو ان دونوں اسلامی بھائیوں کے لیے تو مشورہ یہی ہے کہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیں. یہ نیک بننے کا نسخہ مدنی چینل پر یقیناً دیکھ کر جذبہ پیدا ہوا ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیں. اور دعوت اسلامی، ایک اسلامی بھائی گجرات سے ہیں، تو گجرات میں دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ سبزی منڈی روڈ پر ہے، وہاں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. دوسرے اسلامی باب المدینہ کراچی کے ہیں تو وہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں بھی ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، یہاں بھی آئیں. اور بھی باب المدینہ کراچی میں کئی جگہوں پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں. ہفتہ وار اجتماع کو اپنائیں، مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں کہ جب صحبت ہی عاشقان رسول کی ہوگی، حسن اخلاق والوں کی ہوگی، سنتوں پہ عمل کرنے والوں کی ہوگی، انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. اور اگر بد اخلاق لوگوں کی طبیعت ہوگی، اگر گلی محلے کے جس طرح لوگ اپنا وقت فالتو بیٹھکوں میں گزارتے ہیں، راتوں کو دیر دیر تک محلوں میں چائے کے بستوں پر اور جگہ جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں سڑکوں پر، ان کے لیے یہ ہے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بد اخلاقی انسان کی شکل میں ہوتی وہ شخص سب سے زیادہ بدصورت ہوتا. اور بے شک اللہ عز و جل نے مجھے بد کلامی کرنے والا نہیں بنایا. اب اگر بد کلامی والوں سے صحبت ہے، اگر بد اخلاق لوگوں سے ملاقات ہے، تو اب اس کی گفتگو میں، ان کی بات چیت میں وہ رنگ آ جائے گا. کیونکہ ایک چھوٹا سا بچہ دیکھے جب پیدا ہوتا ہے کسی گھر کے اندر تو وہ کوئی بولی نہ جانتا نہ سمجھتا ہے، مگر وہ جو بولی اس کے ارد گرد اسے کانوں میں آواز آتی ہے، آہستہ 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 مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، وہ بچہ آہستہ آہستہ وہ زبان پک کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے وہ ہمارے ملک میں پیدا ہوا، اگر اس کے ماں باپ اردو بول رہے ہیں تو وہ اردو زبان سیکھنے والا بنتا ہے. اگر اس کے ماں باپ پنجابی بولتے ہیں وہ پنجابی بولنے والا بنے گا، سندھی بولتے ہیں سندھی بولنے والا بنے گا. ایک ہمارے مدنی چینل کی لازمی دعوت اسلامی UK یورپ وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے، اگر ماں باپ انگلش بولتے ہیں وہ بچہ بھی انگریزی بھی کر لیتا ہے. اس کی بیسیکلی کوئی زبان نہیں ہے جب وہ پیدا ہوا، یعنی جو وہ سنتا ہے وہی بولتا ہے، جو اس کے کان میں آواز جا رہی ہے وہی اس کی زبان سے، یعنی ان پٹ اور آؤٹ پٹ. صحیح بات ہے. اب ان پٹ جب جائے گی تو آؤٹ پٹ تو کچھ ہونا ہی ہے نا. تو اگر ان پٹ الحمدللہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں کی آواز کان میں جاتی ہے، الحمدللہ آؤٹ پٹ کیا اس کی کہ آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جب مدینے کا تذکرہ ہوتا ہے، مدینے کی کوئی بات کرتا ہے، مدینے والے کی بات کرتا ہے تو الحمدللہ کانوں میں آواز جاتی ہے، تلاوت قرآن مجید کی آواز جاتی ہے. کبھی کوئی حج کے سفر مدینہ کی بات ہوتی ہے، کبھی کوئی طواف خانہ کعبہ کی بات کرتا ہے، کوئی چل مدینہ کی بات کرتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیا ہے یہ ان پٹ ہے اور آؤٹ پٹ ہے. تو جب ان پٹ اچھی ہے تو آؤٹ پٹ بھی اچھی ہے. اسی طرح سے اب غور کریں، ایک شخص ہے وہ طواف خانہ کعبہ کو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے. اب لوگ طواف کر رہے ہیں خانہ، اس کی آنکھوں کے ذریعے سے بھی جا رہا ہے. اس میں آنکھوں والا مدنی انعام بھی شامل ہو جائے گا کہ اب آنکھوں کے ذریعے سے ان پٹ ہے. اب آنکھوں نے پیغام دیا کہ میں نے کعبہ دیکھا. کس کو دیا؟ دماغ کو دیا. دماغ کہتا ہے جلوہ ہے دل میں بسانے کے قابل، کاش میں بھی پہنچوں اور مرشد کے ساتھ طواف کروں. تو وہ آنکھوں سے وہ دل کو پیغام دیا، دل نے آہ بھری، وہ ابری، دماغ کو گئی، وہاں سے نمی آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے باہر آ گئی. اگر یہ اپنی بد اخلاقی مطلب یہ رکھیں گے، صحبت ایسی لوگوں کی رہے گی، تو پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان علی شان ہے کہ جس کا اخلاق برا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، عام طور پہ گھروں کے اندر ٹینشنیں ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، نند بھاوت کے جھگڑے ہیں، اسی طرح سے دیورانی جٹھانی کے معاملات ہیں. اور یا کوئی شخص بزرگ ہو جاتا ہے، بڑی عمر میں چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں پوچھتا، مجھے اکیلا کر دیا، مجھے چارپے پہ ڈال دیا ہے. تو پچھلے دنوں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بزرگوں کا مدنی مذاکرہ بھی فرمایا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم، یہ ایک انقلاب تھا، ایک تاریخی تھا کہ دنیا کے اندر بزرگوں کے حقوق پر بات کی جاتی ہے، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر امیر اہل سنت نے بچوں کو بھی سمجھایا ان کے اور ان کے بزرگوں کو بھی سمجھایا. چونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ ایک دن کے بچے سے لے کر یہ 100 سال کے بوڑھے لوگوں میں مقبول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس وقت مقبول ترین ہستی
شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی ذات ہے، کیونکہ آپ کے حسن اخلاق الحمدللہ اس وقت موجودہ کے اندر آپ غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق برا ہوگا وہ تنہا رہ جائے گا. نگرانی شورا فرماتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے کہ آپ کے دشمنوں میں بھی آپ کے کردار پر کوئی بات کرنے والا نہیں. بے شک ایسا ہی، بے شک. اب دیکھیں نا، عام طور پہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بھی اس مدنی مذاکرے میں بزرگوں میں اسی طرح توجہ دلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جس کا اخلاق برا ہوگا وہ تنہا رہ جائے گا، اور جس کے رنج و غم زیادہ ہوں گے اس کا بدن بیمار ہو جائے گا. جو لوگوں کو ملامت کرے گا اس کی بزرگی جاتی رہے گی. اب ملامت کرے گا یہ بھی خراب ہے، وہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، تو میں اپنی طرف کیا دیکھوں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو بڑوں کو تو آپ کہہ کے بلا لیں، اب اپنے ہی بچوں کو بھی آپ کہہ کے، اور بچوں کی امی کو تو آپ کہہ کے بلاتے ہوئے بسا کو حیاسی بھی آتی، تو اب کیسے ان کو آپ کہہ کے کیسے ذہن بنے؟ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ یہ سمجھ لیجیے کہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں، کہ یعنی ہمارا یہ ایک مشاہدہ ہے، دیکھا جاتا ہے کہ عموماً اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں وہ باہر تو مقصد تھوڑا سا ریزرو رہتے ہیں، تھوڑا سا اخلاقیات کے معاملات میں جو ہے نا مقصد ہو جاتی ترکیب، لیکن گھر میں ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ تو طلاق کا سلسلہ رہتا ہو، بالخصوص بچوں کے، جیسا آپ نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ کیسے ہو. اسی طرح امیر سنت ہے، آپ نے ملاحظہ کیا مدنی انعام میں دو کا تذکرہ کیا نا، اپنی امی اور اگر ہیں تو اپنے بچوں کی امی. جی، تو امی کے ساتھ تو عموماً زیادہ فری شپ ہوتی ہے اولاد کی، تو ہوتا ہے بعض اوقات کہ ان سے جو ہے تو طلاق کا سلسلہ رہتا ہے. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے وہ ہماری نفس پر ہاتھ رکھا ہے کہ باہر تو باہر گھر میں بھی آپ جناب سے گفتگو کرنی ہے. سبحان اللہ. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے رکن شورا نے تربیت فرمائی کہ جیسے گھر کا بڑا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنے گھر کے جو اس کے ماتحت افراد ہیں، جو اس کے بچے ہیں یا چھوٹے بھائی ہیں، تو ان کی شریعت کے مطابق تربیت کریں. اب میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی، چاہے چھوٹا بچہ ہو یا کوئی بڑا ہو، اگر آپ اس سے آپ کہہ کر مخاطب ہوں گے تو کیا وہ آپ سے جواب دے گا یا تو سے جواب دے گا؟ تو میرا خیال آپ کا جواب یہ ہوگا کہ وہ آپ ہی سے جواب دے گا. جیسے ابھی فرمایا کہ جو وہ سنے گا وہی بولے گا. بالکل. تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ جس سے آپ جناب سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپ ہی سے جو ہے وہ جواب کی اس کی ترکیب ہوتی ہے. اب گھر میں بچے اگر آپ جناب سے بات کرتے ہوں گے تو یہی بچے جب باہر جائیں گے اپنے اساتذہ کے ساتھ، اچھا اپنے جو بڑے ہوں گے، بزرگ ہوں گے، ان کے ساتھ بھی ان کا آپ جناب کا ہی ایک سلسلہ رہے گا. اور بالخصوص بچوں کی امی کے ساتھ بھی فری شپ والا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی اگر آپ جناب کے ساتھ ہی گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا جو وقار ہے وہ ہمارے گھر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، اور اس سے دین کے کام میں مدد ملے گی. جیسا کہ اسلامی میں نے بڑی اچھی ایک مدنی باہر ارشاد فرمائی کہ جب یہ مدنی نام میں نے پڑھا تو اب ظاہر عادت تو نہیں تھی شروع سے ہی تو تکار والی جیسی صحبتیں ملی تو ابے تبے اور تو تکار والا لے جاتا. مدنی نام پر عمل کرنے کا سلسلہ ہوا، الحمدللہ مدنی نامات پڑھنا شروع کیے، عمل کا جذبہ بڑھا. جب اس مدنی نام پر پہنچا کہ گھر میں بھی آپ سے بات کرنی، تو اب میں سوچوں گا میں کس سے بات کروں، میں تو سب سے تو تکار سے بات کرتا ہوں، تو میں امی سے شروع کرتا ہوں. اب والدہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ جو سمجھ لیں اس مدنی نام پر انہوں نے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ مشق کس طرح کرتے تھے عمل کرنے کی. تو انہوں نے والدہ سے جب تھوڑے کچھ جملے آپ جناب سے بولنا شروع کیے تو اب ان کی والدہ نے نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ مجھ سے جو ہے نا پہلے تو سے بات کرتا تھا، اب یہ آپ جناب سے گفتگو کر رہا ہے. تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ وہ ابھی کیا بات کرتا ہے، ان کی والدہ نے ان سے آپ سے بات کرنا شروع کر دی، اور نہ صرف ان سے آپ جناب سے بات شروع کر دی بلکہ ان کے دیگر بھائیوں سے بات شروع کر دی، اور یہ ان کے گھر میں الحمدللہ آپ جناب سے گفتگو کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ یہ جو بھی مدنی انعامات ہمیں عطا فرماتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے پہلے اپنی ذات پر نافذ فرماتے ہیں. تو جیسا کہ امیر سنت میں مدنی مذاکرہ فرمایا، میں تو اپنے نواسیوں، اب امیر اہل سنت کی نواسی جب وہ اپنی نواسیوں سے آپ سے بات کر رہے ہیں تو ہم کیا اپنے بچوں سے بات نہیں کر سکتے؟ کیا اپنے بچوں کی امی سے بات نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی امی جو کہ بڑی عزت و ایک مرتبہ والا مقام ہے ان کا والدہ کے لیے، تو احادیث مبارکہ میں فضائل کتنے وارد ہوئے ہیں، تو کیا ان سے ہم بات نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے، کرنا چاہیے. تو اس کے لیے مشق کی حاجت ہے. تھوڑی شروع میں لجاجت ہوگی، شرم آئے گی کہ میں کیسے بات کروں، کس طرح بات کروں. تو اس کے لیے ہمیں مدنی انعامات کی مجلس کی طرف سے یہ قاعدہ بھی ملا ہوا ہے کہ بعض ایسے مدنی انعامات ہیں جن کا تعلق انسان کی عادات سے ہے، یعنی عادت سے ہے. اب جو آپ جناب سے بات کرنا،
یا تو تقا سے بات کرنا، یہ عادت سے تعلق رکھتا ہے. تو ظاہر یکدم تو عادت نہیں بدلے گی، آہستہ آہستہ مشق کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے آسانی کے لیے ہمیں مجلس کی طرف سے یہ رعایت دی گئی ہے کہ دوران کوشش، اگر مثال کے طور پر میں اب کروں کہ گھر کے اگر 5-6 افراد ہیں تو ان میں سے اگر ایک سے بھی شروع کر دی آپ جناب سے بات، اور مکمل بھی نہ کی، اگر تھوڑی بہت بھی آپ سے شروع کر دی، تو یہ اس کا عمل مانا جائے گا، کیونکہ اب اس نے کوشش شروع کر دی. اب بتدریج کوشش کو بڑھاتا چلا جائے. اسی طرح جو اپنے سے بڑے ہیں، والدہ، والد، بڑے بھائی، بالخصوص ان کے ساتھ تو فوراً آپ سے جناب سے گفتگو شروع کر دے کہ ان سے تو آپ جناب سے بات کرنے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ فیلنگ نہیں ہوتی، لذاذت نہیں آتی، لیکن بچوں کے ساتھ بھی شروع کریں انشاءاللہ، بچوں کی امی کے ساتھ بھی شروع کریں. آپ دیکھیں گے گھر کے اندر کیسا مدنی ماحول قائم ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے بچے، ہمارے گھر کے افراد جو ہیں انشاءاللہ ایک با اخلاق و با کردار مسلمان بن کر انشاءاللہ یہ معاشرے میں ابھریں گے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے بریلی سے مدینہ میں امام اہل سنت مولانا حافظ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک بار مولانا حمید الرحمان علیہ رحمت اللہ المنان نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں ان دنوں چھوٹا بچہ تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی مجھے بھی اور ہر بچے سے آپ کہہ کر ہی گفتگو فرماتے تھے. اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ بچوں سے بھی آپ کہہ کر گفتگو فرماتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ڈانٹنا، جھاڑنا اور تو تکار آپ کے مزاج مبارک میں نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کا اخلاق دیکھے کیسا تھا کہ بچوں سے آپ کہہ کر، اور بچوں کی امی کے حوالے سے آپ نے فرمایا. تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے احترام مسلم میں لکھتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کو حکمت عملی کے ساتھ چلائے. چنانچہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حکمت شان ہے کہ کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہو. آپ اب غور کیجئے کہ آپ کہتے ہیں بندہ مردانگی دکھاتا ہے کہ مجھے تو حاکم بنایا گیا ہے اور یہ محکومہ ہے اور میں تو جناب مرد ہوں، اور یہ مردانگی دکھاتا ہے. اب یہ مردانگی دکھائے گا تو پھر کام چلے گا نہیں. تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی VCD گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، یہ اگر مدنی چینل کے ناظرین اس کو حاصل کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کر رہے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر، لازمی بہت انقلاب برپا کیا ہے اس VCD نے گھروں کے اندر امن قائم کرنے کے اندر. اور جو امیر علیہ سنت کا رسالہ احترام مسلم، اس کا تو ہر گھر میں درس ہونا چاہیے، اور ہر گھر میں بھی ویکلی درس ہونا چاہیے کہ زوجہ کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے، بچوں کی امی سے کیسے چلانا ہے. تو یہ جو مکتبۃ المدینہ سے رسائل ہیں جو میں نے عرض کیا، VCD ہے امیر علیہ سنت کے بیانات، مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، انشاءاللہ طبیعت بہتر ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالی ہم سب کو، جو رکن شورا نے ہمیں ابھی فرمایا کہ گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے اور احترام مسلم رسالہ، یہ دونوں حاصل کرنے اور اپنے گھر میں وہ VCD دیکھنے اور یہ رسالہ اس کا درس جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل کر کے اور بالخصوص مدنی انعامات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اگلے مدنی انعام کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہم سب کو اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.